دوستو جو حماس نے اسرائیل پر رات کے 1 بجے 5000 راکٹ ڈالے ہیں، جو 5000 راکٹ ڈالے ہیں، ان کو اسرائیل کیسے مینج کر رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل ان کو بہت اچھے سے مینج کر پا رہا ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے سٹرونگ ایک ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے جس کا نام ہے آئرن ڈوم ٹیکنالوجی۔ اچھا، آئرن ڈوم ٹیکنالوجی کا میکینزم یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے حماس سے کسی راکٹ کو وہاں سے لانچ کیا، اسرائیل پر جیسے ہی وہ ریڈار میں آئے گا تو اسرائیل کیا کرے گا؟ وہ آٹومیٹکلی اسرائیل کی جو آئرن ڈوم ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو گرا دے گی۔ دوستو وہ اتنی سٹرونگ ہے، اگر 5000 میزائل حماس میں اسرائیل پر تانے ہیں تو اس نے کوئی 4000 راکٹس کو پکڑ لیا ہوگا۔ کتنی زیادہ سٹرونگ ٹیکنالوجی ہے، اور اسرائیل جو ہے دنیا کا کافی سٹرونگ کنٹری ہے جس کا دنیا کی بہت سٹرونگ کنٹریز میں نام آتا ہے۔ اسرائیل پر کافی بڑا حملہ ہوا ہے حماس کی طرف سے، حماس بہت بڑا حملہ کیا ہے حماس نے، لیکن اس چیز سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے پاس کافی زیادہ ٹیکنالوجیز ہیں اور امریکہ ان کا فل ساتھ دے رہا ہے۔ دوستو یہ جو ورلڈ وار 3 کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ اس طرف سے امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ جو ریسنٹلی نیوز آئی ہے کہ امریکہ اپنے F-17 اور دوسرے لڑاکو جہاز بھیج رہا ہے، بیک ٹو بیک اور سپورٹ کر رہا ہے، اور $4 بلین بھی پرووائڈ کر رہا ہے اسرائیل کو۔ تو اس حساب سے کیا یہ جو وار ہے امریکہ ورلڈ وار 3 کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ اب ظاہر ہے امریکہ جب اسرائیل کو سپورٹ کرے گا تو دوسرے کنٹریز حماس کو سپورٹ کریں گے، جیسا کہ افغانستان، پاکستان، مسلم کنٹریز، مسلم عربی کنٹریز جتنے بھی ہیں، UAE نے اسرائیل کی حمایت کی ہے، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ یہ UAE ایک مسلم کنٹری ہے، اس نے اسرائیل کی حمایت کیوں کی؟ اس چیز سے ہمیں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ UAE نے اسرائیل کی حمایت کی ہے، اور افغانستان بھی حماس فلسطین کی حمایت میں آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جس طریقے سے اگر ڈفرنٹ کنٹریز آپس میں ایک دوسرے کی حمایت میں آ کے ایک دوسرے کو وار کے لیے سپورٹ کریں گے، دوستو وار کا جو انت ہوتا ہے، آخر ہوتی ہے، جو اینڈنگ پوائنٹ ہوتی ہے وار کی، وہ ہمیشہ وار کی جو اینڈنگ پوائنٹ ہوتی ہے ہمیشہ نقصانات کی طرف لے جاتی ہے، اور نقصانات کی طرف لے جانا ایسے سمجھ لو آپ کسی بھی ورلڈ کو ہے، کسی بھی کنٹریز کو سالوں پیچھے لے جانا ہے، اور ابھی سے ہماری دنیا کو ترقی کرے 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، جس کے درمیان 2 ورلڈ وار لگ چکی ہیں، اور یہ تیسری ورلڈ وار کی طرف یہ ملک جا رہا ہے۔ اور ایک اور آپ کو میں اپڈیٹ سے آگاہ کر دوں کہ انڈیا کے 3 آفیسر مار دیے ہیں، جو انڈیا سر عام الزام لگا رہا ہے کہ کشمیری میں ہمارے 3 افسر پاکستان نے مار دیے ہیں۔ کیا جو عوام ہے وہاں سے فورس کر رہی ہے انڈیا کے فورسز کو کہ پاکستان پر اب حملہ کر دو، وار کر دو، یہی اچھا وقت ہے، کیونکہ پاکستان پر کوئی حکمران بھی نہیں ہے اور پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت طریقے سے یہ سنہرا موقع ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت بھی بہت زیادہ گر چکا ہے، تو اس طریقے سے میرا کارڈ بھی ہوا نہیں، پاکستان کی معیشت بھی بہت زیادہ گر چکی ہے، تو انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ یہی سنہرا آستان پر حملہ، پاکستان پر حملہ کرنے کا موقع ہے، لیکن ان کو کیا نیوکلیئر ویپن کو کنسٹرکٹ پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر ویپن کنٹری جو ہوتا ہے، نیوکلیئر ویپن جو رکھتا ہے، وہ آخر میں جب ہارنے کا، تو وہ نیوکلیئر ویپن جنگ لڑنا یہ ایک بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ وار سے یہ جو وار یوکرین کا رشیا ہے، حماس کا جو 40-50 سالوں سے اسرائیل اس کی حد کراس کرتے کرتے پورا حماس پر قبضہ کر لیا ہے، اس حساب سے وہاں پر جنگ چھڑ گئی ہے، تو